بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ میں آپ کی ٹیچر عبیر مہر۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کلاس، ہم مرزا غالب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم دیکھا مولانا الطاف حسین حالی، ان کے مصنف کے بارے میں، پھر ان کا سیاق و سباق۔ آج ہم ان کے ورڈ میننگ اور ان کی تشریح وہ دیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، اس کے الفاظ معنی ہیں اور اس کی تشریح۔ سب سے پہلے یہ کہ مرزا غالب اخلاق نہایت وسیع تھا۔ شادہ تھا، وہ ہر شخص جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت شادہ پیشانی سے ملتے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا۔ اشتیاق مطلب کہ شوق۔ جو بھی انسان ان سے ملتا تھا وہ ہمیشہ پھر سے ان سے ملنے کے شوق رہتا تھا اسے کہ کاش انہیں یہ پھر سے مل جائیں۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے۔ باغ ہو جانا، خوش ہو جانا۔ وہ دوستوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان کی خوشی میں خوش ہوتے، ان کے غم میں غمگین ہو جاتے۔ اس لیے ان کے دوست جو تھے ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دہلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جی کلاس، یہاں پہ اب یہ بات کی گئی ہے کہ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت، یہاں پہ دیکھیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اور دوسری ملت کے لوگ بھی، نہ صرف دہلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں ان کا دوستی کا حلقہ اتنا وسیع تھا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسری ملت کے لوگ، پورے ہندوستان میں ان کا دوستی کا حلقہ وسیع تھا۔ اتنے زیادہ دوست تھے۔ جو خطوط انہیں اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری یکجانب ٹپک پڑتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے، مطلب اتنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہر خط کا جواب بڑے داری سے دیتے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہو جاتا مطلب کہ بہت سا وقت گزر جاتا تھا دوستوں کو جواب لکھتے۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوط کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے۔ حالانکہ وہ بیمار بھی ہوتے تھے، تکلیف میں بھی رہتے تھے، لیکن پھر بھی خط کا جواب وہ لازمی دیتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، کبھی اکتاتے نہیں تھے اپنے دوستوں کی فرمائشوں میں۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں اور بات خالص مخلص دوست کرتے تھے، وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ تکمیل کرنا پورا کرتے تھے۔ انہیں خالص و مخلص دوستوں کی فرمائش جو تھی انہیں پورا کرتے تھے۔ لوگ ان کی اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ بے رنگ مطلب کہ بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے۔ کلاس ایسے تھا کہ خط کے اوپر ٹکٹ لگتی تھی جس کے پیسے لگتے تھے۔ جو دوسری جگہ سے آنے والے خطوط تھے ان کے اوپر ٹکٹ لگائی جاتی تھی، اور اکثر جو تھے وہ انہیں بغیر ٹکٹ کے بھی خط بھیج دیتے تھے اپنی اصلاح کے لیے۔ جب وہ اصلاح لیتے تھے اپنی غزل یا قصیدہ کے بارے میں تو اپنی غزل اور قصیدہ کے جو ہوتے تھے خط ہوتے تھے انہیں بھیجتے تھے تاکہ وہ اس کی درستی کر سکیں۔ جیسے کہ آپ کوئی اصلاح لکھتے ہو، کوئی اردو کی کوئی چیز لکھ رہے ہو اور آپ دکھانا چاہ رہے ہو، اپنے ٹیچر کو دکھاتے ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے، تو وہ اپنے ٹیچر سے کہتے ہو کہ اسے پورا کر دیں۔ اسی طرح ایسے تھا کہ غزلوں کی جو اصلاح لی جاتی تھی وہ لوگ ان سے لیتے تھے اور خط بھیجتے تھے، مگر انہیں کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا، لیکن بے رنگ خط بھیجتے بھی تھے، اس کے باوجود بھی یہ انہیں برا نہیں لگتا تھا۔ اکثر لوگ لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتے تھے تو سخت شکایت کرتے لوگ، جیسے کہ ایک دفعہ خط آ گیا ہے ٹکٹ لگا کے، اور دوسری دفعہ وہ ایسا کرتے تھے کہ مرزا غالب کے ان کے اخراجات پہلے ہی ایسی تھی، ان کی آمدنی قلیل تھی، وہ انہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، تو اپنے خط کے ساتھ ایک ٹکٹ بھی بھیج دیتے تھے تاکہ انہیں جو واپس کریں خط تو اس کے اوپر وہ ٹکٹ لگا لیں، اپنے پاس سے کوئی پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے مرزا غالب کو۔ تو وہ کیا کرتے تھے، سخت شکایت کرتے تھے۔ انہیں یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ واپسی کی ٹکٹ کیوں بھیجتے ہیں، میں اپنے پاس سے بھی لے کے دے سکتا ہوں۔ پھر مروت اور لحاظ، مرزا کی طبیعت میں بدرجہ قائد تھا، بہت زیادہ تھا، باوجود اس کے بجائے آخری عمر
میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ بائے ہما تاہم کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا۔ احباب یہاں پہ دوست ہیں۔ خدمت بجا لایا، خدمت کی، اوراق ورق کی جمع صفحہ یا پیج، اوراق کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ تیسری کلاس یہاں پہ ہے کہ اب نہ تو ٹھیک سے آنکھ سے نظر آتا ہے، یا نہ ہی ہاتھ میں قلم پکڑا جاتا ہے، نہ ہی لکھا جاتا ہے۔ وہ اس حد تک کمزور ہو چکے تھے اور آخر عمر مطلب کہ عمر کے آخری حصے میں تھے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، کم آمدنی تھی، مگر حوصلہ افراک تھے، مگر پھر بھی کھلے دل کے مالک تھے۔ سائل ہے یہاں پہ سوالی مانگنے والے، ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے لنگڑے لولے اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غزے کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی۔ جنگ کے بعد اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط، اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار بگڑ گئے تھے۔ گردش روزگار کہ ان کا جو روزی کمانے کا جو 1857 کی جنگ کی ناکامی مسلمانوں کے لیے مشکل کا باعث بنی تھی، اس میں ایسا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ مشکلات ان ادیبوں مصنفوں کو آئی تھی، جو کہ درباروں میں مغلوں کے بادشاہوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے، وہاں پہ اصلاح کرتے تھے، وہاں پہ انہیں اصلاح دیتے تھے۔ جب ان کی حکومت ہی چلی گئی تب انہیں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو بہت سارے دوست تھے، وہ ادیب تھے، مصنف تھے، شاعر تھے، ان کا گردش روزگار، روزی کمانے کا جو گردش تھی وہ بگڑ گئی تھی۔ نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے۔ دلی کے عمائد ہیں کہ معززین دلی کے دولت مند لوگ جو تھے، ان میں ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے۔ 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی، خراب ہوئی تھی، اور ایک روز چھینٹ کا فرگر، بہت ہی باریک کپڑا، وہ مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی اس کا ملیدہ یا جامہ وار وغیرہ جوگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ فرگر ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا اور ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وضع مطلب کہ شکل بہت ہی بلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرگل کی یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرگل آج ہی بن کر آیا۔ اور یہاں پہ مرزا کی خودداری دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ جب انہیں دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک ملیدہ جامہ وار وغیرہ کا کرتا ان کے ایک امیر دوست نے پہنا ہوا ہے، تو ان کا دل بھر آیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہیں باتوں ہی باتوں میں ان سے وہ فرگل جو تھا وہ لے لیا۔ اور ان کے دوست نے کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو یہ حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو چاہتا ہے اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، اور جاڑا جو ہے وہ شدت سے پڑ رہا ہے، جاڑا یہاں پہ سردی ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کے جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھا اور کونٹھی الماری سے اپنا والیدہ اور نیا کرتا اتار کر پہنایا۔ اس خوبصورتی کے ساتھ وہ جوگا ان کی نظر کیا۔ یہاں پہ ان کا دوستی کا اصول آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ہی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے دوست کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا، اور اپنا نیا فرگل، اپنا نیا جو تھا جوگا انہیں دے کے، اور ان کا وہ جوگا جو تھا، ان کی جو قمیض تھی وہ اتروا لی۔ اور اس کے بعد ان کی ظرافت اور مزاج بھی اس قدر تھی، اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کہ حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ قلعے جو بادشاہوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے انہیں دیکھ کر یہ مصرع کہا، آب چشمہ حیوان درون تاریک کست؟ جب دیوان خانے میں پہنچے تو ان کے دلان میں بے سبب مشرق رویہ ہونے کی دھوپ پڑی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ دلان کیا ہے؟ ان کی دہلیز، دیوان خانہ جہاں پہ ان کی کتابیں تھی شاعری کی، اور دلان اس کا دروازہ، بے سبب مشرق رویہ، مشرق
جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں اسے کہا ہے کہ مشرق رویہ ہونے کی دھوپ پڑی تھی۔ مرزا نے ایک مصرع کہا، اے خانہ ہما آفتاب است۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ جی کلاس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے آج مرزا غالب کے پارٹ 1 کو دیکھا ہے، اس کے معنی ان کی اخلاق کے بارے میں پڑھا ہے اور ان کے دوستوں کے بارے میں دیکھا۔ جہاں پہ اگر آپ کو کہیں کوئی سمجھ نہیں آئی ہے آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جی کلاس، نیکسٹ ہفتے کے لیے پارٹ 2 جو اب پارٹ 2 ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔